اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہ ہمارے مالک اور خالق کی بات ہے، اس کا کلام ہے، اور اس نے خطاب کیا ہے اپنے مومن بندوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر یہ صوم فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے مومنوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی والے بنو، یعنی تم پرہیزگار بنو، تمہیں اللہ کی فرمانبرداری کا طریقہ آئے، اور پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ دنیا بنائی اسی وجہ سے گئی ہے، تمہیں پیدا اسی لیے کیا گیا ہے کہ اپنے مالک اور خالق کو نہ بھولو، اور پھر تمہارے رب کا جب حکم آ جائے تو جس طرح کا بھی حکم آ جائے، عام روٹین میں پورا سال پورا دن کھاتے پیتے ہو لیکن اللہ کا حکم آ گیا اس مہینے نہیں کھانا ہے، تو مومن ہے اپنے مالک اور خالق کی فرمانبرداری کرتا ہے چاہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، اور اس کا یہ یقین ہر روز بڑھتا ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ گویا آپ کی بیٹری چارج کرنا چاہتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری والی جو بیٹری ہوتی ہے، تاکہ وہ خوب چارج ہو کہ اللہ جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ، اللہ جس چیز کا حکم دے بس دوڑ پڑو اس کی طرف۔ اس انداز سے آپ کا یہ ذہن بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کے اندر، اور مالک فرماتا ہے جو اس طریقے سے یہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اندازہ لگائی جب اس کا دل اس طرح اللہ کی طرف جھک گیا ہے، اللہ کی فرمانبرداری، پچھلے گناہوں سے معافی، سب کچھ وہ اس کا تازہ ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر رات کو جو صلوات پڑھی جاتی ہے تراویح جسے کہتے ہیں، یعنی عام روٹین سے فرض سے ہٹ کر مزید پڑھی جاتی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفرت لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے یہ قیام اللیل کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ آپ غور کیا اس بات کے اوپر، ہر جگہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان ایمان ایمان، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر لیلۃ القدر آئے گی آخری ہفتے میں، آخری 10 دنوں میں، آخری عشرے میں، ایک رات ایسی ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتساب، جو لیلۃ القدر کو عبادت کی جس نے اللہ کی، کھڑا ہوا اگر اس نے وہ پا لی ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ اور احتساب کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں غور کرو کتنی خوشخبریاں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے ادھر لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ ایمان ایمان اصل مسئلہ ہے، امت کا ایمان نہیں ہے۔ کہتے ہیں مال خراب ہے، مال تو خراب ہے ہی، وہ تو مان رہے ہو نا، ایمان تو مان نہیں رہے ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا ایمان خراب ہے، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے بندوں کو، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، کسی کو حاجت روا کہتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے بندوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ اندازہ لگائے اللہ اولاد دے نام رکھتے ہیں، پیرا دیتا ہے، بتاؤ اللہ اس سے بڑا کوئی جرم نمک رام غداری کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ اولاد دے اور کو پیر نے دیا ہے، بتاؤ اللہ کے بندوں، یہ طفیل محمد ہے، یہ کرامت حسین ہے، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں درگاہ سے ملا ہے، فلاں جگہ منت مانی تھی، یہ ہوا ہے، یہ وہ جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شرک کہتا ہے، اس کو گالی کہتا ہے اپنے لیے، کہ دیکھو یہ گالی دے کر اگر میرے پاس آئے، چاہے تم تجدید گزاریوں کرتے رہے، اس کا مطلب تمہیں ہوش ہی کو نہیں تھا، تمہیں پتہ ہی کون سا ایمان کیا ہوتا ہے، توحید کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے۔ یہ چیز آج امت مسلمہ کی اکثریت کے اندر آ گئی ہے، سب کے اندر آ گئی، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، کوئی ایک بتا دو جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، کم از کم نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہمارے صلاۃ والسلام کہتے ہیں وہاں پیش ہوتے ہیں، بھائی ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمت اور برکتیں نازل فرما۔ یہ دعا اللہ کے پاس جاتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہے؟ بتائیے، اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آتی ہے؟ پھر کوئی 11ویں دے رہا ہے، کوئی 12ویں دے رہا ہے، کوئی جناب کنڈے کرا رہا ہے، کوئی جناب چادریں چڑھا رہا ہے، عرس اور میلے کا، یہ کون سا دین لے کر آ گئے وہ مولوی اور پیر لے کے آ گئے اور ہم نے مان لیا آنکھیں بند کر کے؟ یہ دین نہیں ہے اسلام، دین اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو اختیار کیا، صحابہ کرام نے جس کو اختیار کیا، ہر نبی کا دین اسلام تھا، یاد رکھیے، ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے۔ جو نبی کی دعوت مان لیتے ہیں، 950 سال نوح علیہ السلام یہی دعوت دیتے رہے، پہلی قوم 5 دن پاک کی پجاری تھی، 5 اولیاء اللہ کی پوجا کرتی تھی، سورہ نوح پڑھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، بخاری کی روایت پڑھو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 5 نیک لوگوں کی پوجتے تھے، پکارتے تھے، جس طرح آج ہماری قوم نیک لوگوں کو کہتے ہیں، ہم نیک لوگوں کو کرتے ہیں۔ بھائی نیک کوئی کرنا ہی تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو تو اللہ شرک کہتا ہے نا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نیک نہیں ہے؟ کیا عزیر علیہ السلام نیک نہیں تھے؟ کیا ان کے ماننے والوں نے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا یا نہیں ٹھہرایا؟
نیک لوگوں کی پوجا نہیں کرنی ہے، ان کی بندگی نہیں کرنی ہے، ان کے راستے پر چلنا ہے، ان کے طریقے پر چلنا۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا۔ وہ قبروں کو کچا رکھتے تھے، مزار نہیں بناتے تھے، اور میلے نہیں کرتے تھے، یقین کر ڈولڈ مکیوان نہیں کرتے تھے، یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے نہیں لگاتے تھے، بلکہ وہ تو مشرکین لگا رہے تھے۔ مکہ کے جو کافر تھے وہ لگاتے تھے، یا ابراہیم کس نے، یا اسماعیل کس نے، اور یہی جھگڑا تھا ان کے درمیان، یہی جھگڑا تھا۔ یہی جھگڑا پھر کھڑا ہو گیا اس امت کے اندر۔ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ روزہ قبول ہے، نہ تہجد قبول ہے، نہ تراویح قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کوئی عمل ہے ہی نہیں ان کے اوپر سوائے جہنم کی آگ کے۔ اگر اس سے توبہ نہ کرے، جو توبہ کرے گا وہ بچ جائے گا، یقین کرے وہ بچ جائے۔ گناہگار سے گناہگار آدمی ہے، اگر شرک نہیں کرتا ہے، اللہ کے اس کا بڑا مقام ہوگا، آخر جنت میں چلا جائے گا، یقین کرے۔ لیکن شرک کرنے والا مفتی صاحب، مولانا صاحب، اور یا شیخ القرآن اور شیخ الحدیث ہے اگر، لیکن شرک کرتا ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ آج ان کے بیانات سنتے، اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے، فضائل بیان کر رہے ہوتے، لوگ سنتے، بھائی یہ فضائل اس کے لیے جس کا ایمان ٹھیک ہے، جس کے اندر توحید ہے، جس کے اندر شرک ہے، اس کے لیے کوئی اعمال نہیں ہے، کوئی فضائل نہیں ہے۔ یہ مختصر سی بات ہے میرے بھائیوں، اچھا ہوا یاد دہانی ہوگی میرے لیے، اپنے لیے پہلے، آپ کے لیے، سب کے لیے، تاکہ ہم ایمان کو مضبوط کریں اور اس توحید کو ہم پھیلائیں۔ یہ ہے صحیح معنوں میں تبلیغ۔ اگر یہ تبلیغ کرتے ہو تو آپ تبلیغ ہے، اگر یہ نہیں کرتے ہو پھر چاہے آپ کا نام تبلیغی جماعت پڑ گئے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔